اب یہ جن دنوں میں ہم گزر رہے ہیں یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کا بالکل اختتام ہے۔ غالباً آج رجب کی 23 تاریخ ہے، اور 27 رجب کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور پھر مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کروانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے، پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا، قاب قوسین او ادنا، پھر اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اب یہ سارا رات کے ایک خاص حصے میں ہوا۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ ایک رات میں کوئی شخص وہ جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرے، پھر مسجد اقصی سے وہ انبیاء کی امامت کروانے کے بعد پہلے آسمان پر جائے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتوں کے بعد سدرۃ المنتہا، بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے وہاں تک گئے، اور پھر اللہ سے ملاقات ہوئی، اور پھر ایک ہی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم اس بات کو اپنی عقل سے ہٹ کر اپنی عقل کو وحی کی روشنی میں، اللہ کے حکموں کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ 27 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور یہ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ تو اس رات میں لوگ وہ مختلف عبادات کرتے ہیں۔ اس رات میں لوگ عام طور پر جاگتے ہیں، خاص طریقوں سے، خاص رکعتوں میں خاص سورتیں پڑھ کر عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز ذکر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد 5 سال بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال حیات رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی سیرت میں، آپ علیہ السلام کی احادیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو خاص طور پر منایا ہو۔ پھر آپ علیہ السلام کی زندگی کے بعد 100 سال صحابہ رہے، آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ کرنے والے تھے صحابہ۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر موقع، آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر ایک کام صحابہ نے محفوظ کیا، اس پر عمل کیا اور اسے امت تک پہنچایا۔ لیکن صحابہ کی زندگیوں میں اس رات کو بطور خاص منانے کا کوئی اہتمام نہیں ملتا۔ البتہ معراج کا جو واقعہ ہے امت کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔
چونکہ ہمارا سیرت پر موضوعات چل رہے ہیں، ہم نے اس واقعے کو تفصیل سے پہلے بیان کیا ہے، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جو سفر کیا، اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ چنانچہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے سفر شروع ہوا آپ علیہ السلام کا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سفر شروع ہوا تو درمیان میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ اپنا سفر آگے جاری رکھیں۔ تھوڑا آگے چل کر ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے اور آوازیں دے رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ تھوڑا آگے چل کر دیکھا تو 3 آدمی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ سلامتی ہو اے پہلوں کے پہلے، سلامتی ہو اے آخروں کے آخر، سلامتی ہو اے اولین اور آخرین کو جمع کرنے والے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کیا معاملہ؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ جو بوڑھا شخص تھا وہ شیطان تھا اور وہ بھی آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ جو 3 اشخاص تھے جنہوں نے آپ کو سلام کیا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام اس سفر میں آگے بڑھے۔ روایات میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور اپنے ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کو چھیل رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آج ہماری مجلسیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کر لیں۔ دین سے دوری نے ہمارے معاشرے کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں ہمیں ایسی لذت محسوس ہوتی ہے کہ ہماری مجلسیں اس وقت تک ختم ہی نہیں ہوتی جب تک ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کی غیبت نہ کر لیں۔ آپس کے بغض اور حسد اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ گھر آپس میں ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے۔ جو مسلمان ایک مٹھی کی مانند ہوا کرتے تھے، جو مسلمان ایک جسم کی مانند ہوا کرتے تھے، آپس کی نفرتوں نے اور اس غیبت اور حسد کی آگ نے ان مسلمانوں کو آپس میں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ بھائی بھائی کا کفن میں منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیبتیں اتنی زیادہ ہو گئی
کہ کوئی مجلس وہ ہماری غیبت کے بغیر ختم ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ غیبتیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ دن بھر بیٹا گھر پہ نہیں ہے اور شام کو وہ گھر پہنچ رہا ہے تو ساس وہ اپنی بہو کی شکایات اور اپنی بہو کی بیٹے کے سامنے اتنی غیبتیں کر رہی ہے کہ نوبت پھر طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے۔ بیوی وہ ساس کی اتنی غیبتیں کر رہی ہے کہ بیٹا وہ اتنا ظالم بن جاتا ہے کہ وہ ماں کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ دو سگے بھائی جو ایک دوسرے کے بغیر رہنے کے لیے تیار نہیں تھے، نوبتیں ہمارے معاشرے کی یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ ایک دوسرے کو مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جو علماء وہ ہمارے سروں کا تاج ہوا کرتے تھے، نوبتیں یہاں تک پہنچ گئی کہ ہماری مجلسیں ان علماء کی غیبتوں سے بھی پاک نہیں ہیں۔ اور ہم غیبت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر بڑا ظلم تو یہ ہے کہ شیطان اس دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے کہ بھائی یہ بات تو اس کے اندر ہے، اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ تو اس کے اندر ہے، ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اگر یہ بات اس شخص کے اندر نہیں اور پھر پیٹھ پیچھے ایسی بات کی جا رہی ہے، پھر تو آپ اس پر تہمت لگا رہے ہیں۔ تو یہ غیبت، پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ شیطان ہمارے دلوں میں اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے۔ ابتدا غیبت سے ہوتی ہے اور پھر انتہا آپس میں بغض اور فساد سے ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس کا عذاب ہم سمجھ نہیں رہے، اس کی برائی کو ہم سمجھ نہیں رہے کہ غیبت کتنی بری چیز ہے۔ اگر میری آواز میری ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو انہیں بھی اس بارے میں غور اور فکر کرنی چاہیے کہ پڑوس نے ایک جگہ جمع ہوئی اور دوسرے کی غیبتیں شروع کر دی۔ بیٹی اور ماں ایک جگہ جمع ہوئی تو بہو کی غیبتیں شروع ہو گئی۔ شوہر اور بیوی ایک جگہ جمع ہوئے تو اولاد کی غیبتیں شروع ہو گئی۔ اور اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگر اولاد ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو وہ والدین کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے عذاب کو ہم نہیں دیکھ رہے کہ ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے سینے اور چہرے کو چھیل رہے ہیں ان سے۔ پھر آگے ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو نہر میں تیر رہے ہیں اور پتھر کو لقمہ بنا کر کھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ آج مسلمان مال کو بڑھانے کا ایک ذریعہ وہ سود کو سمجھ رہا ہے۔ پروفٹ پر قرض دینا، نفع پر قرض دینا، نفع پر بینک میں پیسے رکھوانا، نفع پر بینک سے پیسے لینا، یہ سارا میرے بھائیوں سود کے زمرے میں آتا ہے۔ سود کا ایک لقمہ جس کے پیٹ میں چلا جائے 40 دن کے لیے اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اپنی اولادوں کو ہم حرام کا پیسہ کھلائیں، پھر امید یہ رکھیں کہ ہماری یہ اولادیں بڑی ہو کر ہماری فرما بردار بنیں گی۔ میرے بھائیوں یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ سود کھانے والا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر لو۔
اب سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرے اور پھر یہ امید رکھے کہ اس کے مال میں بڑھوتری ہوگی، کوئی عقل مند شخص اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ کسی عقل مند شخص کے سامنے یہ بات کی جائے وہ تو نادانی سمجھے گا، یہ نادان ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے یہ اپنے کاروبار میں ترقیاں چاہ رہا ہے، یہ اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار بنانا چاہ رہا ہے، اپنی بیوی کو اپنا فرما بردار بنانا چاہ رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر کے کیسے کوئی سکون میں رہ سکتا ہے؟ آج تو سود کی مختلف قسمیں اور مختلف شکلیں آ گئی ہیں، وقت اب کم ہے اور موضوع بڑا تفصیلی ہے۔ بینک سے پیسے لیے جا رہے ہیں، اس پہ کہ اضافی رقم واپس کر دی جائے گی، اپنے موبائل میں ایڈوانس بیلنس منگوایا جا رہا ہے، 15 روپے منگوائے جاتے ہیں، 18 روپے واپس دیے جاتے ہیں، سود کے زمرے میں آتا ہے۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر 1000 روپے رکھے جائیں اور پھر اس پر ہر روز کے 50 منٹ ملتے ہیں، سود کے زمرے میں آتا ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی معاملہ کرنے سے پہلے علماء سے اس مسئلے کا پوچھ لیا جائے۔ ہم دین 5 وقت کی نمازوں کو سمجھ رہے ہیں، ہم دین حج عمرہ اور زکوٰۃ کو سمجھ رہے ہیں، نہیں میرے بھائیو، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ دین ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ علماء سے سیکھنے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اس پر کسی جمعے تفصیل سے بات کریں گے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، ایک قوم پر گزر ہوا، اس قوم کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ سر ٹھیک ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ کچلا جاتا ہے، اور یوں قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں سستی اور کاہلی کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی اجتماعی حالات کا جائزہ لیا جائے، ہماری فرض نمازوں کی صورتحال دیکھی جائے، بازاروں میں فرض نماز کے وقت مجمع کو دیکھا جائے، لوگوں کو دیکھا جائے، اور مسجد میں فرض نماز کے وقت لوگوں کو دیکھا جائے، اندازہ اور حساب لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی پستی کا کیا عالم ہے۔ مسجدیں تو بڑی بڑی تعمیر کی جا رہی ہیں، مسجدوں میں ماربل لگائی جا رہی ہے، مسجدوں میں اے سی لگوائے جا رہے ہیں، مسجدوں کے اندر پنکھے اور خوبصورت لائٹیں لگوائی جا رہی ہیں، اور اس پر فخر کیا جا رہا ہے کہ ہماری مسجد تو بہت خوبصورت ہے۔ لیکن مسجدوں کے اندر نمازیوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم یہاں باہر کی بات نہیں کر رہے، قریب کی بات کر رہے ہیں۔ بعض مسجدوں میں جانا ہوا جہاں پر گھاس اگی ہوئی تھی، قریب کی بات کر رہے ہیں جہاں جانا ہوا تو قرآن کے اوپر یقین جانے مٹی جمی ہوئی تھی۔ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، مسجد کی طرف آنا تو دور کی بات، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ضد پہ وہ اپنے گھر کے اندر جو گانا چل رہا ہوتا ہے اس کی آواز تیز کر دیتے ہیں کہ بھائی مسجد والوں کو کس نے کہا اتنے اسپیکر کی آواز تیز کریں؟ اسپیکر کی آواز تیز ہو جائے، اللہ معاف کرے، آ کر امام کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ تمہاری اذان کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی پستی کا یہ عالم ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں بھی نمازی بن نہ سکا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، بہت تفصیلی واقعہ ہے اور اس پر انشاءاللہ تعالی اتوار کی رات عشاء کے بعد بیان ہوگا، اللہ نے چاہا تو اس پر تفصیل سے پھر بات کریں گے۔ اب وقت بھی ختم ہونے والا ہے اور واقعہ تفصیلی ہے۔ تو معراج کے واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہمارے اخلاق اور اعمال کی درستگی کا سبق ملتا ہے۔